السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دارالایمان ڈیجیٹل اسلامک سینٹر کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت کی بدولت آج ہم سب اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں اشال بیٹی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ کر قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن
غدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو۔ اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فی۔ آج کی حدیث محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ محرم الحرام اپنی فضیلت، عظمت، حرمت و برکت اور مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ حدیث پاک میں اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ محرم الحرام کے مستون اور مستحب اعمال: روزہ رکھنا۔ محرم الحرام کے روزے کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں، خاص طور پر 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے۔ دراصل 10 محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھنے کی تعلیم دی تھی تاکہ امت مسلمہ یہودیوں کی مشابہت سے محفوظ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے پہلے ایک دن یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو دین عطا فرمایا ہے وہ تمام مذاہب سے ممتاز ہے، اس لیے ہر مسلمان کا رہن سہن، اس کی وضاحت، اس کے اعمال، اس کا اخلاق، اس کی عبادات سب غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیکی کے کاموں میں غیر مسلموں کی مشابہت پسند نہیں تو اگر زندگی کے باقی کاموں میں مشابہت کی جائے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اہل و عیال پر وسعت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں
کشادگی کرے گا اللہ تعالیٰ تمام سال اس پر کشادگی فرمائیں گے۔ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا مستحب ہے۔ اس موقع پر فضول خرچی کرنا، قرض لینا اور کسی خاص قسم کے کھانے مثلاً حلیم، کھچڑا وغیرہ کو مخصوص یا لازم کرنا دین میں ثابت نہیں۔ اس کے علاوہ محرم الحرام سے متعلق کوئی خاص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ ان اعمال کے علاوہ اس ماہ میں کی جانے والی رسومات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں سے تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، بدعات، منکرات سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ جانتے تھے کہ ان حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادات کے طریقے گھڑ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، بلکہ ہم سب کو چاہیے ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کے لیے روزہ رکھنے، اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس سے دعائیں کرنے میں صرف کریں اور ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشوراء کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں کرن کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سورۃ نور کی آیات 11 سے لے کے 18 تک کی آیات بیان کرے اور اس کی وضاحت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے کہ میرے ساتھ ہے اللہ، مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، میں جب بھی گرنے لگتا ہوں وہ مجھ کو تھام لیتا ہے، کبھی بے بس جو ہو جاؤں تو فوراً بھانپ لیتا ہے، میرے ہر عمل، ہر ایک قول، ہر ایک راز سے واقف، میری شہرگ، میری رگ رگ، میرے انداز سے واقف، میری شہرگ، میری رگ رگ، میرے انداز سے واقف، مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، سیاہ تاریک راتوں میں مجھے رستہ دکھاتا ہے، کہ اس کا ہی سہارا تو میری ہمت بڑھاتا ہے، جو اس کی راہ پر نکلوں تو مجھ کو آزماتا ہے، میرے اس عمل پر جنت کی خوشخبری سناتا ہے، مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ،
ذرا سا جو پکاروں تو میری آواز سنتا ہے، میرا اللہ میرے ہر دکھ کا ہی ہمراز بنتا ہے۔ ذرا سے اشک کے بدلے مجھے جو معاف کرتا ہے، میرے دامن کے سارے ہی گناہ جو صاف کرتا ہے۔ مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ۔ میرا جینا میرا مرنا میرے مولا تیری خاطر، کہ تیری ہی اطاعت پر میری تو جان بھی حاضر۔ رضا تیری جو ہے حاصل پھر سب کچھ ہی ہے حاصل، وگرنہ پھر یہ قدموں کی مسافت بھی ہے لا حاصل۔ مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ۔ زمانے کے حوادث سے مجھے تو پھر بچا لینا، تیرا کمزور بندہ ہوں تو رحمت میں چھپا لینا۔ میری ساری خطاؤں کو میرے مولا مٹا دینا، وہاں جنت کے باغوں کا مجھے وارث بنا دینا۔ مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ۔ مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ۔ جزاک اللہ خیر عائشہ۔ ماشاء اللہ۔ جی اب کرن آپ کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب بہنیں جانتی ہیں کہ ہم نے سورہ نور کا آغاز کیا تھا اور پچھلے 2 درس ہمارے سورہ نور کے تھے، آج یہ اسی سلسلے کا تیسرا درس ہے۔ اور اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ نور کا کچھ احاطہ کرنا چاہوں گی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو سورہ نور کا بیشتر حصہ ان احکام سے متعلق ہے جو عفت و عظمت کی حفاظت کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے بالمقابل عفت و عظمت پر دست اندازی اور اس کی خلاف ورزی کی دنیاوی سزائیں اور ان پر آخرت کا وبال عظیم ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے حد زنا، پھر حد قذف اور پھر لعان جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا ذکر آیا ہے۔ حد قذف کے ضمن میں کسی پاک دامن عورت پر جب تک 4 گواہوں کی شہادت نہ ہو زنا کا الزام لگانا گناہ عظیم قرار دیا ہے، اور ایسا کرنے والے کے لیے حد شرعی 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ ہم سب پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کا درس ہمارا ہے آیت نمبر 11 سے لے کے 18 تک، اور چونکہ یہ آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات سے متعلق ہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرمائی گئی ہے، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ ہمیں ان کی شخصیت کا اندازہ ہو کہ وہ کیسی تھی اور ان کی کیا خصوصیت تھی جو کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔ بیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی میں آپ مدفون ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے۔ دوسری کسی بیوی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ اس کے علاوہ آسمان سے ان کی برات نازل ہوئی جو کہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ،
اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں، اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا میں ہی مغفرت کا اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی احادیث بھی مروی ہیں۔ بہت ہی ذہین خاتون تھی، اور ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ان آیات کا ایک خاص مقام ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ پورا ایک مہینہ پوری امت تکلیف میں تھی، پورا مدینہ جیسے پیرالائز ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود تکلیف میں تھے، ان کا پورا گھرانہ تکلیف میں تھا، پوری مسلمان امت تکلیف میں تھی۔ سمجھو کہ ایک زمین ہے بالکل سوکھ چکی ہے، اس پر کچھ بھی اگ نہیں رہا، بارش کا انتظار ہے، انسان اور جانور مر رہے ہیں۔ تو آخرکار پھر یہ 10 آیات نازل ہوئیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری امت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امہات المومنین اور ان کے گھر والوں نے کیا قیمت ادا کی تھی ان 10 آیات کی ہدایت کے لیے۔ یہ بات اصل سمجھنے کی ہے، کیونکہ کوئی چیز آپ کے پاس مشقتوں اور تکلیف کے بعد آتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ اس مثال کو ایسے سمجھیں جیسے اگر کسی بچے کو ہم، کوئی 17-18 سال کا بچہ ہے، اس کو ہم نئی گاڑی لے کر دے دیں تو وہ اس گاڑی کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کو ادھر ادھر ٹکرے مارے گا، اس کی گاڑی کی مینٹیننس نہیں کرے گا، اس کی صفائی نہیں کرے گا، اس کا خیال نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر یہی بچہ 17-18 سال کا ہو کے خود جاب کرے، خود پیسے جمع کرے اور پھر وہ گاڑی خریدے تو اس کو اس کی قدر آئے گی۔ تو قرآن جس تحفے کا نام ہے اور اس کی آیات جو تحفہ ہیں، اس کی جب تک آپ کو قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا، ہم اس کی ویلیو، میں اور آپ اس کی ویلیو نہیں کر سکتے۔ ان آیات کے پیچھے جس تکلیف کی کہانی ہے وہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آیات نمبر 11 سے لے کے 18 تک ہمیں جو موضوع ملیں گے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات، اللہ کی مومنین کو نصیحت، یہ ٹاپکس ہمیں اس میں ملیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ کیونکہ آیت کا آغاز ہی واقعہ عفک سے ہو رہا ہے، تو میں پہلے آپ کو عفک کے مطلب بتا دیتی ہوں۔ عفک کے مطلب ہے بدترین قسم کے جھوٹ، افتراء و بہتان کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ ایک جھوٹ تھا جو عبداللہ بن ابی نے گھڑا تھا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے واقعہ عفک جو ہے وہ بیان کروں گی، اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس کو پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سفر پر جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے کے بعد واپسی پر راستے میں ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ جب سب رکے تو ہر ایک اپنی اپنی حاجت کے لیے ادھر ادھر ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رفع حاجت کے لیے دور چلی گئیں۔ اپنی بہن کا ہار جسے وہ اپنے سفر کے لیے عاریتاً لے گئی تھیں، یعنی ادھار لے گئی تھیں، وہ کھو بیٹھی۔ جب احساس ہوا تو فوراً اس جگہ گئیں جہاں انہیں خیال آیا کہ ہار یہاں ہوگا۔ اسی دوران وہ لوگ جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے حضرت عائشہ کی غیر موجودگی میں آئے، ہودج اٹھا کر ان پر رکھا اور چل دیے۔ ہودج وہ ہوتا ہے جس میں امہات المومنین جو ہے وہ بیٹھتی تھیں اور وہ پھر اون پہ رکھا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں عورتیں خوراک کی کمی کی وجہ سے ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، تو انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اس میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا جنگل کی طرف چلی گئی تھیں اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ لہٰذا لشکر چلا گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ بھی چلا گیا۔
اور مسلمانوں نے سمجھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اصل جگہ پر پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ سب چلے گئے ہیں، وہ تنہا صحرا میں اکیلی رہ گئی ہیں۔ کیونکہ وہ بہت سمجھدار خاتون تھی، اسی لیے اسی جگہ پر بیٹھ گئیں، اس خیال سے کہ کوئی تو آئے گا جب مجھے نہیں پائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ سفر طویل تھا، تھکی ہوئی بھی تھیں، تو وہاں بیٹھتے ہی سو گئیں۔ اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لشکر کے جانے کے بعد کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو تو وہ اس کو لیتے آئیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی خاتون بیٹھی ہیں تو وہ پریشان ہوئے اور ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آواز سے آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اپنا اونٹ پاس لا کر کھڑا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بیٹھ گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے ان للہ پڑھی، اپنی سواری میرے قریب کی، میں اس پر بیٹھ گئی، ان للہ کے سوا ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر کے ساتھ آ ملے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ اب عبداللہ بن ابی، جو کہ اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف بہت بغض رکھتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عبداللہ بن ابی کو سردار مدینہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، اس کی صرف تاج پوشی کی رسم باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے آئے تو لوگ عبداللہ بن ابی کو بھول گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے۔ اچھا، عبداللہ بن ابی منافقین میں سے تھا، اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا تھا۔ بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے دل میں اس میں جو ہے اس کے اسلام نہیں تھا، تو اس پر اس کو بہت غصہ تھا۔ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود اس کے دل میں ایک حسد اور تکلیف تھی جو ہمیشہ باقی رہی۔ اسی بنا پر جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اس طرح آ رہی ہیں تو اسے باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس واقعے نے اس کو نمایاں کر دیا اور بہت سی باتیں گھڑ کے بہت بڑا ایک بہتان گھڑا اور کہا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اس شخص کے ساتھ غلط کام کر کے آئی ہیں، اور یہ بات اس نے خوب پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ بول نہیں رہے تھے۔ لمبے عرصے تک وحی بھی نہیں آئی۔ اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ کس طرح میرے خلاف یہ شخص باتیں کر رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر نے اس کی قتل کی اجازت چاہی، لیکن سعد بن عبادہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے سردار تھے، ان کی قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں میں آپس میں کچھ ترش کلامی ہو گئی، اور سعد بن عبادہ نے کہا کہ تم اس لیے ان کی قتل کی بات کر رہے ہو کہ وہ میرے قبیلے سے ہے، اگر تمہارے قبیلے سے ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں سے واپس آئیں تو آتے ہی بیمار ہو گئیں اور 1 مہینے تک بیمار رہیں۔ انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ان کے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بات ضرور کھٹکتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے کیئر اور توجہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی تھی وہ اب نہیں مل رہی۔ بہرحال بیماری ختم ہوئی تو ایک دن ام مستح کے ساتھ رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے گئیں۔ ام مستح کی چادر پھنسی اور وہ پھسل گئیں تو بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ٹوکا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہے، اور ان کو بتایا کہ شہر میں ان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ نہ جانتی تھیں۔ اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں خبر کا ٹھیک پتہ لگانے، اور جب پتہ چلا کہ واقعی ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو بے اختیار رونے لگی۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا، نہ نیند آئی نہ آنسو رکے، ایسا لگتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور پھر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی بات کا پتہ چلا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔
اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے. اپنے والدین سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں. ان کو کوئی جواب سمجھ نہیں آیا. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے. آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کو سچا نہیں مانیں گے. اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو اسے آپ سچ مان لیں گے. ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا صبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون. اس کے بعد وہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئی. اسی وقت وحی نازل ہوئی. وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور جو پہلی بات آپ نے فرمائی وہ یہ تھی اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا. اس پر ان کی ماں خوشی سے بولی اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے اپنے دامن کی برات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد کے سبب قدر ناز سے کہا واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی صرف اللہ کی حمد کروں گی. یہ تھا واقعہ افک. اب اس واقعے کو پس منظر میں رکھتے ہوئے ہم ان آیات کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. ان الذین جاءوا بالافک، بے شک جو لوگ اس جھوٹ کو گھڑ لائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں کیا فرمایا کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا یہ بالکل ایک من گھڑت جھوٹ ہے. افک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور حضرت عائشہ کے لیے یہ برات کا لفظ تھا اور صرف ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات جو ہے وہ ظاہر فرما دی اور یہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انداز کتنا زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ کا کسی بات کو جھوٹ کہہ دینا کافی ہے. کافی اس لیے ہے کہ اس بات کی پھر کیا حقیقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ قرار دے دیا ہے. عصبۃ منکم، تمہارے اندر ہی کے لوگ ہیں. جیسے کہ پہلے درس میں گزر چکا ہے کہ مخلص مسلمانوں میں سے صرف 3 لوگ تھے. مصطح بن اساسہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. حسان بن ثابت مشہور شاعر تھے. حمنہ بنت جہش جو ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوکن زینب بنت جہش کی بہن تھی. اس کے علاوہ کوئی مسلمان اس بات میں شریک نہیں ہوا. کسی نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، آگے نہیں کی. ہاں کچھ منافقین تھے جو ان باتوں میں مزے لے رہے تھے. بات گھڑنے والا عبداللہ بن ابی تھا اور اس کی باتوں میں آنے والے منافقین، اور مخلص مسلمانوں میں سے صرف 3 لوگ. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تربیت کس زبردست انداز سے ہوئی تھی کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا اور ان کو بے سوچے سمجھے آگے کرنا ان سے بہت دور تھا. اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ اس امتحان میں ڈالے جانے کے بعد اس کی بھی اصلاح کر دی گئی. اب ہمارا عام رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اگر کوئی بات سنتے ہیں، چھوٹی سی بھی بات ہوگی تو ایک دم سے ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں، نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں نہ اس کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، بس آگے کر دیتے ہیں. تو صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے سنا اور کسی نے بھی اس کو آگے نہیں کیا سوائے 3 مخلص مسلمانوں کے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے جن کو اس افواہ کی اشاعت سے صدمہ پہنچا تھا. کیونکہ اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا پورا گھرانہ، پوری امت تکلیف میں تھی نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ کس طرح بہتر ہے؟ یہ تو بندہ دیکھے تو کہے کہ کتنی تکلیف میں وہ گزرے، یہ کیسے بہتر ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی قرآن میں برات نازل فرما دی تو ان کا اعزاز اور بڑھ گیا. اور اس میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کی وعید شدید نازل فرما دی جو قیامت تک قرآن میں پڑھی جائے گی. اس سے بڑا اعزاز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور کیا ہوگا کہ ان کا قرآن میں جو ہے ان کا برات نازل فرمائی گئی اور یہ اب قیامت تک پڑھی جائے گی. اسی طرح اس کو ہم سمجھنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر بھی جو ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسے بہتر تھا. بظاہر تو وہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا، عارضی طور پہ بہت تکلیف اٹھائی پوری امت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے گھرانے نے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ بہتر ہے. تو اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا تھا.
جو میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کہ حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کے عمرے کے لیے گئے تھے. تو وہاں پہ پھر ان کو قتل کرنے کی بھی سازش کی گئی. وہ لوگ پکڑے گئے. مشرکین مکہ نے جو ہے وہ قتل کی سازش کی مسلمانوں کے خلاف، لیکن وہ سب پکڑے گئے. پھر ان سے پھر حدیبیہ کا ایک جو ہے ان کے ساتھ کہہ لیں کہ معاہدہ ہوا. اب اس معاہدے میں جتنی بھی شرائط رکھی گئی وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، اور اس پر مسلمانوں کو بہت غم و غصہ تھا. بہت سب اداس تھے کہ عمرہ بھی نہیں ہوا، شرائط بھی ہمارے خلاف ہیں اور عمرہ بھی نہیں کر سکے. تو وہ بہت اداس تھے اس بات پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فتح مبین، واضح فتح ہے تم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کے الفاظ آ گئے تو مسلمان خوش. پھر ان کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی. پھر تو انہوں نے اس پہ جو ہے وہ غم نہیں کیا. تو اسی طرح قرآن کے ساتھ ہمیں دل کا تعلق جوڑنا ہے. صرف یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، صرف تجوید کی کتاب نہیں ہے. اس کو ہم نے اپنے دل کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کو ہم نے پورے طریقے سے سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. اب یہ کتنی تسلی والے الفاظ ہیں. ہر شخص کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے جو اس نے کمایا گناہ سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص نے اس میں حصہ لیا، جس نے جو گناہ کیا، جس نے زیادہ باتیں کی، جس نے کم باتیں کی، جس نے آگے پھیلایا، جو اپنا حصہ ڈالتا گیا اس کو اس کا گناہ ملے گا. اس کو اس کا جو ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا، اس کے ذمہ آئے گا اس کا سارا کچھ، اس کا گناہ. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواہ کوئی کتنا نیک شخص ہو، اگر وہ غلط بات کرتا ہے تو وہ غلطی اسی کے اعمال نامے میں ڈالی جاتی ہے. تو یہ جب آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، حالانکہ کتنی تکلیف سے گزرے ہیں. لیکن جب وہی نازل ہوئی کہا گیا کہ لا تحسبوا شر لکم، اپنے لیے شر نہ سمجھو، خیر لکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا اور سارے جو ہے امت مسلمہ نے اس کو مانا اور سب جو ہے وہ مطمئن ہو گئے، کوئی غم نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی تولی کبرہ، اور وہ جو اس نے اس کا بہت بڑا حصہ اٹھایا، یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے. اس نے اس کا آغاز کیا تھا، یہ جھوٹ اس نے گڑا اور پھر منافقین اس کے ساتھ مل گئے. تو یہ بات ہم قرآن کریم میں کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ اس کے پیچھے جتنوں نے اس کی پیروی کی، جیسے کوئی نیکی کا آغاز کرتا ہے اور اس کی پیروی جتنے لوگ کرتے ہیں تو وہ اس نیکی کا اجر اس شروع کرنے والے کے حصے میں جاتا ہے. تو اسی طرح جو کسی گناہ کا آغاز کرتا ہے تو اس کے حصے میں اس کی جو پیروی کرنے والے ہوتے ہیں ان کا گناہ بھی پڑتا ہے. یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ آ چکی ہے. تو جس نے اس جھوٹ کا آغاز کیا وہ عبداللہ بن ابی تھا، تو اس کے لیے بہت بڑا حصہ ہے اس گناہ میں. باقیوں کا بھی تھا حصہ، جس نے بات کی، جس نے اس کو آگے پھیلایا، ان سب کے لیے بھی حصہ تھا، لیکن اس کے لیے بہت ہی بڑا حصہ تھا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آگے چلتے ہیں. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے. اب اس آیت میں چپ رہنے والوں کو خطاب ہے. جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مخلص مسلمانوں میں سے صرف 3 لوگ اس کی زد میں آئے تھے اور باقی لوگوں نے اس کو سن کر آگے نہیں کیا تھا، بس خاموش رہے. اب یہاں پر ایسی خاموشی کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی جھوٹی بات کہی جا رہی ہو تو خاموش نہیں رہنا، تردید کرنی چاہیے. تو یہاں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں کوئی جھوٹی بات پتہ چلے اور تمہیں پتہ ہو کہ وہ ایسا نہیں ہے تو خاموشی زیب نہیں دیتی. اور کہنا صرف کیا تھا؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ کھلم کھلا صریح بہتان ہے. اور لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، صرف اتنا کہنا تھا. تو اس آیت کو ہم ایک اور طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب تم نے اس تہمت کی خبر سنی تھی تو مسلمان مرد اور عورتیں اپنے بارے میں یعنی مسلمان بہن بھائی کے بارے میں نیک گمان کرتے اور کہتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے. اس میں انفسہم کے لفظ سے قرآن کریم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بدنام اور رسوا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کو رسوا کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے رشتے نے سب کو ایک بنا دیا ہے.
اس پر ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت رکھتی تھی، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا کہ آپ نے سنا حضرت عائشہ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہوتی تو تم ایسا کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ تو تم سے 1000 درجے بہتر ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات سننی ہے تو نیک گمان کرنا ہے، اور وہ نیک گمان ہم اس کے بارے میں نہیں کر رہے، اپنے بارے میں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کیا کہا ہے کہ ایک جسم ہے، ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو دوسروں کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہمیں اپنے اوپر رکھ کے سوچنا چاہیے کہ کوئی ہمارے بارے میں یہ بات کرے تو ہم کیا کریں گے، اپنے بارے میں کیا گمان ہوتا ہے ہمارا، نیک گمان ہوتا ہے تو دوسرے کے بارے میں نیک گمان ہوتا ہے۔ ان کی یہی ہے کہ مسلمان اس خبر کو سنتے ہی کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی دلیل شرعی سے نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ نیک گمان رکھنا اور بلا کسی دلیل کے عیب و گناہ کی بات اس کی طرف منسوب کرنے کو جھوٹ قرار دینا عین تقاضا ایمان ہے۔ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ یہ حکم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے پہلے جملے میں تو اس کی تلقین ہے کہ ایسی خبر مشہور کرنے والوں کے بارے میں مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ان کی بات کو چلتا کرنے کے بجائے ان سے مطالبہ دلیل کا کرتے، اور چونکہ تہمت زنا کے معاملے میں دلیل شرعی 4 گواہوں کے بغیر قائم نہیں ہوتی، اس لیے ان سے مطالبہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر 4 گواہ پیش کرو یا زبان بند کر دو۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اب اس آیت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا ذکر ہے۔ یہ آیت ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو غلطی سے اس تہمت میں کسی قسم کی شرکت کر بیٹھے تھے، پھر توبہ کر لی اور بعض پر سزا بھی جاری ہوئی، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 80 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ جاری کی گئی تھی۔ ان سب کو اس آیت نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو جرم تم سے سرزد ہوا وہ بہت بڑا جرم تھا۔ کیوں بڑا جرم تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ بات آ رہی تھی، تو اس پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا جیسے پچھلی قوموں کے مجرموں پر آیا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اور آخرت میں بھی اس پر شدید عذاب ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ تم مومنین کے ساتھ فضل و رحمت کا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس لیے یہ عذاب تم سے ٹل گیا، صرف اور صرف اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلب خبر نہ تھی، وہ تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اب اس آیت میں تلقا کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات پوچھے اور نقل کرے، یعنی بات کو سن کر بے دلیل اور بلا تحقیق آگے چلتی کر دینا۔ اور ہمارا عام رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اسی طرح کرتے ہیں، کسی سے کوئی بات سنی اور آگے کر دی، نہ اس پہ تحقیق کی، نہ اس کی کوئی دیکھا کہ کرنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے، بس آگے کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ کسی کی عزت پہ تو بالکل بھی بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ ایک مومن مسلمان کی عزت وہ آپ کی بھی عزت ہے، تو اس چیز سے
سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور حیینہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ اس بات کو معمولی خیال کرنا کہ ہم نے جیسا سنا ویسے دوسرے کو نقل کر دیا، مگر وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا کہ بے دلیل اور بے تحقیق ایسی بات کو چلتا کر دیا جس سے دوسرے مسلمان کو سخت ایذا ہو، اس کی رسوائی ہو اور اس کے لیے زندگی دو بھر ہو جائے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم کسی کے متعلق بات کر دیتے ہیں، آگے اس کی زندگی میں اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے ہم نہیں سوچتے، اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی، اس کے لیے کتنی رسوائی ہوگی، یہ جب ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچتے ہیں تو تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ایسی کوئی بات ہو کسی کے بھی متعلق تو ہمیشہ ہم نے احتیاط کرنی ہے، کوئی بات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کہنا اس کے متعلق۔ ہاں اگر وہ بات آپ اس کو انکار کریں گے، ان کو کہیں گے یہ جھوٹ ہے، کسی کی عزت کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی اس طرح سے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ بات کرنے والا کون ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ماں ہے، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم ان کو منع کریں گے تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، یہ بھی نہیں سوچنا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اب اس آیت میں پھر مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو پہلے کیا گیا تھا وہی خطاب ہے، لیکن یہاں پہلے سوچ بدلنے کا کہا گیا کہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، ایسا نیک گمان کرنا ہے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، نیک گمان کرنا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی بات منہ سے نکالنا بھی ہمارے لائق نہیں تھا۔ اور سبحانک کا جہاں یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ سبحانک کا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے ہماری طرف سے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کا لفظ استعمال کیا، سبحان اللہ بھی نہیں، سبحانہ کا، یعنی اللہ تو پاک ہے، حاضر، اللہ تو پاک ہے۔ ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ اسلوب ہے یہ قرآن پاک کا، تو یہاں پہ پہلے کیا کہنا تھا کہ یہ بات تو ہمارے لائق ہی نہیں تھی، ہمیں منہ سے نکالنی ہی چاہیے تھی، کسی مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کی عزت کے خلاف بات کرے۔ اور آگے کیا کہنا تھا، پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے، تہمت ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ وہی آیت ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اور اس میں مزید وضاحت یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسی خبر سننے کے وقت کیا عمل کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ صاف کہہ دیں کہ ایسی بات بلا کسی دلیل کے زبان سے نکالنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کو مستقبل کے لیے نصیحت ہے جو کہ اصل مقصود۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے تربیت کر رہے ہیں مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، پھر ہماری، کہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے، یعنی اگر ہم ایمان والے ہیں تو پھر ہم نے ایسی حرکت نہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں، یہاں سے ہمیں اپنا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم تو کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے، ہم تو کسی کے خلاف بات آگے نہیں کر رہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے جس میں نصیحت اور حد قذف اور قبول توبہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا بیان ہے، احکامات ہیں یہ۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب جاننے والا کیسے، یہاں پہ کیا کس وجہ سے استعمال ہوا کہ تمہارے دل کی ندامت کا حال بھی اس کو معلوم تھا، یعنی جو 3 سادہ لوگ مسلمان اس میں شرکت کر بیٹھے تھے غلطی سے، لیکن انہوں نے پھر توبہ بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حال جانتا تھا۔ اور اس کی حکمت کیا تھی، حکمت والا کیسے، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس دنیا میں ان کو سزا بھی دے دی۔ اب کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں یا پچھلے مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، اس کی ایک ہر آیت ہم سب کے لیے ہے۔ تو اس پہ ہمیں ہر چیز جب بھی ہم پڑھیں تو اس میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں ضرور نکالیں۔ تو اس میں کچھ باتیں ہیں جو میں چاہوں گی کہ یہاں موجود ساری بہنیں اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں
دیکھیں کہ کہیں ہم میں تو یہ کوئی بات موجود نہیں، اور اگر ہے تو اس کو دور کریں۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ سنی سنائی بات نہیں پھیلانا، سنی سنائی بات کی بغیر تصدیق اعتبار نہیں کرنا۔ کسی بھی بات کی تصدیق کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، اگر دلیل یا ثبوت مل بھی جائے تو کسی کے عیب کو آگے نہ پھیلانا۔ بدزنی سے اجتناب، حسن زن رکھنا۔ جب کچھ ہماری زندگی میں ایسا ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ یہ پوائنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے، کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا لا تحسبوه شر لکم، تو اسی طرح ہمیں بھی ہماری زندگی میں بھی کوئی بھی مصیبت، پریشانی، آزمائش ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے، اور یہ سوچنا کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن بعد میں ضرور سمجھ آ جائے گی۔ اس سے ریلیٹڈ 2 احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے درس کو جو ہے سمیٹتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی اکثر باتیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کبھی انسان کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جس کی سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو اس لفظ کی وجہ سے اسے جہنم میں مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ گہرائی میں پھینکا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمارا اس محفل میں بیٹھنا قبول کرے، اور جتنی بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں وہ اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، مجھ سمیت میں بھی اپنا جائزہ لوں، محاسبہ کروں کہ ان میں سے کوئی برائی ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اس کو دور کریں۔ اس کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاك الله خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب میں آصیہ جی کو دعوت دوں گی کہ وہ اگر اس پہ کچھ بات کرنا چاہیں، اس میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور اپنا ہمیں رائے دیں اس پہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کرن ریئلی ماشاء اللہ آپ لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اپنے ایسے ساتھی کو جو کہ آپ کے ساتھ علمی سفر میں شروع کرے، اور اللہ تعالیٰ اس منزل پہ اس کو پہنچائے جہاں پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں برکتیں، رحمتیں اپنی شامل کریں آپ پہ اور آپ کے گھر والوں پہ، تاکہ آپ اور فرصت سے اور محنت سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پہنچا سکیں۔ تو مشن میرا آپ سب کا یہی ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو ہر گھر تک، ہر دل تک پہنچائیں، اور ہم اس قرآن کو وہی جو آباء و اجداد کے طریقے سے نہ پڑھنے والے ہوں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھنے والے ہوں۔ تو ماشاءاللہ سارے پوائنٹس آپ نے بہت اچھے سے کیے۔ ایک چیز کا میں اس میں چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں سلمیٰ باجی سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی ریڈی رہیے گا۔ میں ابھی تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے اپنی زبانوں سے کہی ہوئی باتوں پہ بھی، تو پھر سلمیٰ باجی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی بات کریں۔ یہاں پر جیسے یہ بات ہوئی کہ معاشرت کی بات ہو رہی ہے نا، فرد کی بات ہو رہی ہے، ہر فرد کی، ہر گھر کی، ہر محلے کی، ہر شہر کی، ہر ملک کی، یہاں سے نا بنیادی اکائی جو ہے وہ معاشرے کی انسان ہے، فرد ہے۔ فرد کی تربیت ہوگی، فرد اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، فرد کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، تو ساری دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، اور یہ دنیا پھر اتنی خوبصورت بنتی ہے، اتنی خوبصورت بنتی ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی، یعنی جیسے جنت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے دنیا میں۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ جب پاک دامنی آتی ہے، جب خیالات میں پاکیزگی آتی ہے، اور جب معاملات میں پاکیزگی آتی ہے اور دل جڑتے ہیں۔ مین چیز ہے دلوں کا جڑنا۔ اور اس میں مجھے یہ بات جب کرن پڑھ رہی تھی اور بار بار وہ اس چیز پہ فوکس کر رہی تھی کہ یعنی کسی دوسرے کی بات کرتے ہوئے یہ نہ سوچو بلکہ اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ رکھو۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو 2 چیزوں کا آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ایک آپ کہتے تھے
کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا کہتے تھے کہ سلام کو عام کرو، السلام علیکم۔ تو یہ دو حیثیت سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ یہ ایک عمل ہے، ایک تسلی ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو کہتی ہوں السلام علیکم، تو ایک تو میں آپ کو دعا دیتی ہوں کہ آپ سلامتی سے رہیں، آپ خیر سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ آئے، آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے آپ کے ساتھ ایک عہد کر لیا ہے، میں نے آپ کو کہا ہے السلام علیکم، تو میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ میری طرف سے آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز محفوظ رہے، میں اس کو کبھی تار تار نہیں کروں گی، اور میرے ساتھ میرے سامنے اگر کوئی کرے گا تو میں آپ کا دفاع کروں گی۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اسلام کا۔ تو ہم منہ سے بولتے رہتے ہیں لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دعا دی ہے اپنے مسلمان بہن بھائی کو، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک عہد کیا ہم نے اس کے ساتھ کہ ہم اس کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے، اور پھر ہم بیٹھے اپنی مجلسوں میں، اپنے فون کالز پہ لوگوں کا جو ہے وہ مذاق اڑانا، لوگوں کی عزت آبرو ہر چیز کو۔ اور آج میڈیا نے ہمارے اندر یہ عادت ڈال دیا، انشاءاللہ اگلی آیات جو آئیں گی اس میں میڈیا سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہوں گی، تو ہم دیکھیں گے کہ آج اس نے ہمیں کھوج لگانے کی عادت ڈال دی ہے، اور کھوج بھی بھلائیوں کی نہیں، برائیوں کی کھوج لگانے کی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں انسانوں کو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جس کلام کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ہے، اس میں یہ حکم دیا ہے کہ معاشرے فرد سے لے کے معاشرہ تک پاکیزہ ہونا چاہیے، اور ہر طرح کی یعنی ذہنی، جسمانی اور خیالات ہر لحاظ سے جو ہے نا پاک دامن ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کیا ہے اس کلام پاک میں۔ اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی دوسرے کے در پہ نہیں، صرف اور صرف خود اور جو اتنی طاقت والا رب ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کہا چلیں سلام جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، اس کے ذرا سوچ سمجھیں، اس پہ سوچیں، اس پہ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بنتی ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو سلمہ جی سے ریکویسٹ کروں گی کہ سلمہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مجھے ایک پوائنٹ کہنا تھا کہ یہ ویسے تو بہت ساری اس معاملے میں نا اس واقعے سے خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تم اس کو نا اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ خیر سمجھو۔ تو خیر کے لیے پوری سورہ نور ہم پڑھتے جائیں گے، پردے کے جو ہے نا وہ احکام نازل ہوئے اس واقعے کے بعد، پھر جو ہے نا گھروں میں داخل ہونے کے احکام نازل ہوئے، کتنے سارے پورے سورہ نور میں جو ہے نا احکام سارے اس کی وجہ سے نازل ہوئے۔ اور ایک بات جو ہے نا بتانا اس سے واضح ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی تبھی ان کو سمجھ میں آیا یا ان کو یہ علم ہوا کہ جو ہے حضرت عائشہ کی برات ہے اور یہ واقعہ جو ہے نا وہ جھوٹا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا اور ہے ابھی بھی رخصت ہونے کے بعد دنیا سے، تو اس میں بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑا پروف ہے کہ ایک مہینے کی جو ہے نا ایک مہینے کا جو عرصہ گزرا تھا اور جب تک وہی نہیں آئی تو وہ بڑی تکلیف میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا، علم جو ہے نا وہی ان کو حاصل ہوتا تھا، ملتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ان کو ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی بات تھی۔ اور انفسہم، یہ بات ہے نا انفسہم یا انفسکم کہ تمہاری اپنی جانوں کے بارے میں، تم اپنے بارے میں تم نے کیوں نہیں سوچا۔ تو یہی ہے نا کہ مسلمان جو ہے نا، سارے مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، ایک جسم کے مانند ہے۔ تو اگر کسی کے جسم میں کوئی درد ہوتا ہے تو وہ ایک ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو جس طریقے سے سارے جسم جو ہے نا، سارے جسم پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور علیل ہو جاتا ہے سارا جسم، اسی طریقے سے کہیں کسی ایک مسلمان کے اوپر تکلیف آئے تو سارا مسلمان معاشرہ جو ہے نا وہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو واقعی میں یہ بہت بڑا سبق بھی ہے کہ ہمیں جو ہے باتیں لے کر نا پھیلاتے پھرتے نہیں جانا چاہیے، کریز نہیں کرنی چاہیے اور تجسس میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور اب تو نا پہلے کے زمانے سے ہمارے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے
کہ باتوں کو پھیلا دیں. فون اٹھایا, فرصت میں بیٹھے فون اٹھایا موبائل پہ اور یا تو گروپ میں ڈال دیا, یا ایک کو بولا پھر بند کیا, پھر دوسرے کو بولا پھر بند کیا, پھر تیسرے کو بولا. تو یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ اس کا نتیجہ, اس کا انجام بہت برا ہے. یہ جو الفاظ تھے نا اللہ تعالیٰ کے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ لا تعودو, تم آئندہ اس حرکت کو ریپیٹ نہیں کرنا. میں سمجھتی ہوں کہ پورے قرآن میں اس طریقے کا جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں. یہ جملہ واللہ عالم اگر کہیں ہو تو, لیکن میری نظر سے تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہیں, کہ یہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی حرکت تم لوگ واپس ریپیٹ نہیں کرنا. اور پھر اس کے لیے نا اس کے انجام کی وعید بتائی گئی ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا رب جب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم ریپیٹ نہیں کرنا, اور ہم لوگ جو ہے نا تو سارے لوگوں کے لیے نا بات کرتے رہتے ہیں پیچھے سے, ادھر سے ادھر سے. اور آج جو ایک بہت بڑا کام ہمارا یہ بھی ہے کہ مسلم معاشرہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں گھڑ گھڑ کے, اور اب ٹک ٹاک کے زمانے میں تو ٹک ٹاک کے پروگرام بنا لیے ہیں. وہ کارٹون کے جیسا کوئی ہے نا, ہاں تو بوڑھا آدمی ہے یا کوئی بادشاہ کی شکل نما ہے اور وہ بول رہا ہے پیچھے سے نا کوئی آواز دب کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا, اور کوئی کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیتے, کچھ بھی نہیں دیتے. روزانہ تقریباً روزانہ یہ آتا ہے, اور پھر جو ہے نا اس کی ہم نے اگر کلیریفیکیشن نہیں کریں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نور میں کہا نا کہ جب تم نے سنا تو تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو ہے نا صریح بہتان ہے. تو اگر ہم فیبریکیٹڈ حدیث سنیں, اگر ہمیں جو ہے نا ایسی کوئی حدیث سنائی دے تو ہمیں جو ہے نا فوراً جو ہے نا اس کا رد کرنا ضروری ہو جاتا ہے. خاموش بیٹھنے سے پکڑ ہوگی, بہت بڑی پکڑ ہوگی. تو جہاں تک ہماری طاقت ہو, جہاں تک ہماری وسعت ہو, تو ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے, ہمیں ضرور بتانا ہے. بہت سارے اس میں پہلو ہے, بہت ہی زیادہ. انشاءاللہ آہستہ 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 ہم جتنا اس میں گہرائی میں جائیں گے تو جانیں گے انشاءاللہ. لیکن بہت اچھی طریقے سے یہ ہمارے بہنیں جو ہے وہ سب بتا رہی ہیں, درس دے رہی ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. واقعی بات بھی بہت لمبی ہو جائے گی. پھر ایک اور بات میں بتا دوں, جو حدیث کے درس حدیث کے جو نا محرم کے بارے میں تھا, تو اس میں بھی جو حدیث بہن نے سائمہ نے بیان کی نا کہ عاشورے کے دن جو ہے نا جو روزی جو اپنے گھر والوں پہ جو ہے نا بہت اچھا کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ کھلاتا پلاتا ہے تو فراوانی کرتا ہے تو اس کو رزق میں, وہ حدیث بھی نا صحیح نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت کب سے یہ چلی آ رہی ہے اور علماء وغیرہ بھی بیان کرتے تھے, لیکن ابھی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے, آگے نہیں پہنچانا چاہیے. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ عاشورے کے دن گھر میں کھانا پینا جو ہے نا وہ اچھے سے اچھا بنانا یا کرنا, یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی اگر بات ہے تو مزید آپ لوگ بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی کوئی اپنا مشورہ دے سکتے ہیں. باقی پھر اس کو سمیٹو, ختم کرو. الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے نا سب بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مکمل کرتے ہم اس کو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.